حدیث نمبر 482 482 عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ليبعثن اللہ اقواما یوم القیامت فی وجوہہم النور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے اقوام کو بھی مبعوث فرمائے گا، کچھ ایسے لوگ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، فی وجوہہم النور، ان کے چہروں پر نور ہوگا، علی منابر اللؤلؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موتی کے بنے ہوئے ممبروں پر بٹھائے گا۔ ممبر جانتے ہیں نا، جیسا مسجد میں ممبر ہوتا ہے، جس سیڑھیاں جیسے وہ سٹیپس جیسا ہوتے ہیں، تو ممبر لگائے جائیں گے، موتی کے بنے ہوئے ممبر لگائے جائیں گے، ان کے چہروں پر نور ہوگا۔ یغبطہم الناس، اور لوگ ان سے رش کریں گے، لوگ ان سے رش کریں گے کہ کیا مقام پائے ہیں صاحب، کاش کہ ہمیں بھی یہ مقام ملتا۔ لیسوا بانبیاء ولا شہداء، یہ میدان محشر میں، یہ انعام ابھی جنت میں نہیں بھیجا گیا، ابھی میدان محشر میں لوگ کھڑے ہیں اور ان کو موتیوں کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ لیسوا بانبیاء ولا شہداء، یہ نہ نبی ہوں گے نہ یہ اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے لوگ ہوں گے۔ قال فجث اعرابی علی رکبتیہ فقال، یہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن میدان محشر میں، تو ایک اعرابی، ایک گاؤں سے آنے والا ایک آدمی، اعرابی گھٹنوں پر کھڑا ہو گیا، گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح سے ایک آدمی بیٹھنے سے گھٹنوں پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا فقال یا رسول اللہ حلہم لنا نعرفہم، یا رسول اللہ بتائیے نا ان کو، ہم بھی پہچانے کہ کون لوگ ہیں جن کو قیامت کے ہولناکیوں اور پریشانیوں کے موقع پر ان کو موتی کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا اور ان کے چہرے پر نور ہوگا، پریشانی نہیں نور ہوگا، کون ہیں یہ لوگ؟ قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم المتحابون فی اللہ من قبائل شتیٰ وبلاد شتیٰ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کوئی اور وجہ سے نہیں، ان کی آپس کی محبتیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا کرتی تھی۔ من قبائل شتیٰ، یہ الگ الگ قبیلوں کے لوگ ہیں، ان کو قبیلہ بھی جمع نہیں کرتا تھا کہ بھئی چلو ہمارا ہی خون ہے، ہمارے قبیلہ خاندان ہے، نہیں، یہ الگ الگ قبیلوں کے لوگ ہوں گے۔ وبلاد شتیٰ، یہ کسی ایک ملک ایک وطن کے لوگ نہیں ہوں گے، مختلف ملکوں کے لوگ ہوں گے، جی۔ یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرونہ، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے خاطر جمع ہوتے تھے تاکہ اس کا ذکر کرے۔ الگ الگ جگہوں کے لوگ جمع ہوں گے، کیوں جمع ہو رہے صاحب؟ اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے۔ سو اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے وہ لوگ آپس میں ملتے تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، نہ ان میں خون ایک تھا، قبیلہ خاندان ایک تھا، نہ رشتہ داریاں تھیں، نہ ان کا وطن ایک تھا، لیکن اللہ کا ذکر اور اللہ کی محبت ان کو جمع کرتی تھی۔ ان کا یہ مقام ہوگا قیامت کے دن۔ اس کو امام طبرانی نے اور منذری نے روایت کیا۔